السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی لیسن سورہ آل عمران کی آیت نمبر 130 سے 133 تک، پارہ نمبر 4۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا، اے ایمان والو نہ تم سود کھاؤ، اضعافا مضاعفا، بڑھا چڑھا کر، دوگنا چوگنا کر کے، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب جنگ کی ان آیات میں سود کی ممانعت کیوں آئی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو درہ حضرت سعید بن جبیر کی سرکردگی میں، جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بٹھایا تھا کہ جنگ جیتے یا ہارے جب تک میں نہ کہوں یہاں سے نہیں ہلنا، تو جو لوگ وہاں سے ہل گئے ان کو تھوڑی لالچ مالی غنیمت کی آئی تھی کہ وہ جلدی سے انہوں نے دیکھا کہ جنگ تو جیتی جا رہی ہے، تو مالی غنیمت لوٹنے میں لگ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورتحال کی اصلاح کے لیے جو اصل مال کی محبت اور بڑھانے کے سبب ان یہودیوں نے تیار کر رکھے تھے، اور جس پہ آج بھی معاشرہ تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے، وہ اس کی بڑی وجہ سود ہے کہ لوگوں کے پاس اللہ کا دیا وہ سب کچھ ہوتا ہے، اچھی بلی آمدن ہوتی ہے، پھر وہ بڑے بڑے پروجیکٹ کے لیے لون لیتے ہیں، پھر اس کے لیے عمر بھر سود دیتے، اور بعض دفعہ پوری پوری جائیدادیں بک جاتی ہیں، خوشحالی بدحالی میں بدل جاتی ہے، لیکن وہ وجہ انسان کی لالچ ہوتی ہے جس سے یہ سارا کچھ ہوتا ہے کہ حالات کچھ کے کچھ ہو جاتے ہیں، انسان آسمان سے زمین پہ گرتا ہے، عزت والے سے بے عزت ہو جاتا ہے۔ اس کی بڑی وجہ سود کا لین دین ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایک جال ہے جو بظاہر خوشنما نظر آتا ہے دنیا کی طرح، جس طرح اللہ نے دنیا کو دھوکے کا سامان کہا، اسی طرح سود بھی جو دیکھنے میں لگتا ہے کہ بڑھ گیا، ایک دم سے ڈھیروں پیسہ آ گیا، ہم اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں، حالانکہ جب انسان کرتا ہے نہ اس کام میں برکت ہوتی نہ اس پیسے میں برکت ہوتی۔ تو یہاں اللہ نے ایمان والوں سے کہا، اور پیچھے بھی سود کی حرمت کا کئی جگہ پہ ذکر آیا، جیسے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 278 279 میں بھی اللہ نے فرمایا کہ وہ جو سود کھاتے ہیں وہ ایسے ہو جاتے ہیں، ایسے ہوتے جیسے شیطان نے ان کو چھو کے دیوانہ کر دیا ہو، چونکہ وہ لالچ میں پڑ جاتے ہیں، اور کی مطلب جو ایک خواہش ہوتی ہے، اور مال کی محبت اور بزدلی اور طمع اور خود غرضی، یہ سب کچھ انسان میں پیدا ہو جاتا ہے، دوسرے کا احساس ختم ہو جاتا ہے، صرف اپنی ذات اور اپنی جو حالات ہے اسی کا فکر ہوتا ہے۔ اور جو سود ادا کرتا ہے ان کے اندر بھی پھر بعد میں نفرت، غصہ اور بغض پیدا ہوتا ہے، کیونکہ دینا مشکل لگتا ہے جب انسان پھنستا ہے، پھر اسے تکلیف ہوتی ہے کہ کیوں مجھے زیادہ دینا پڑ رہا ہے۔ اور ان کے تو مطلب یہ تھا کہ جیسے ٹائم گزرتا سود کی رقم بڑھتی جاتی، اور انسان جتنا لیتا اس سے زیادہ اس کو دینا پڑتا۔ تو اللہ نے فرمایا اس بری چیز میں نہ ہو کہ دگنا چگنا کر کے کھانے کی کوشش کرو، اللہ سے ڈرو، تمہاری کامیابی کا راز اس میں ہے کہ تم اس کی وجہ سے جن بری عادتوں میں پھنسو گے اس سے بچ کر اچھی عادتوں کے مالک بنے رہو۔ واتقوا النار التی اعدت للکافرین، اور اس آگ سے بچو جس کا ایندھن بن جائیں گے لوگ اس کے کھانے کی وجہ سے، اور اس کی وجہ سے جو بخل اور حرص اور لالچ آئے گا اس میں پڑ کر جس آگ میں جانا پڑ جائے گا، جو کافروں اور ناشکروں کے لیے تیار کی، جنہیں اللہ نے اتنا کچھ دیا ہو پھر بھی وہ ناشکری کرتے ہوئے اس کو بڑھانے کی لالچ میں اس مصیبت میں پھنسے، تو ایسے کافروں کے لیے اللہ نے آگ کو گن کے رکھا ہے کہ کتنی آگ میں کتنے کافر جائیں گے، اور اللہ نے تیار کی ہوئی ہے، کوئی تیار کرنے والی چیز نہیں ہے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، تو تمہاری بھلائی اس میں ہے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، یہ دونوں کام کرو گے تو تم پہ اللہ کی رحمتیں آئیں گی، کیونکہ اس اطاعت میں
اور اللہ رسول کی اطاعت میں تمہارے لیے سکون ہے اور سیدھا راستہ ہے، اور ان بری چیزوں سے بچنے کے لیے ایک موٹیویشن ہے، اندر ایک پاور پیدا ہوگی، اور اللہ رسول کی اطاعت سے دوسروں کے لیے تمہارے دلوں میں محبت، خیر خواہی کے جذبات پیدا ہوں گے، اور مال کی محبت نکلے گی، جو ہمیں صحابہ کی زندگی میں نظر آتی کہ ان کے لیے اتنی بڑی بڑی چیز دینا کوئی مسئلہ نہیں رہا تھا، کیونکہ اللہ اور آخرت پر یقین اور اللہ رسول کی اطاعت نے ان کے دل کھول دیے تھے، ان کی زندگیوں کو آسان کر دیا تھا، ان کے لیے فیصلے کرنے آسان ہو گئے، ان کے لیے دینا آسان ہو گیا، اور دوسروں کی خیر خواہی ان کے دلوں میں بھر گئی۔ اور کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے اطاعت کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا، جیسے فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی سمجھو اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ساری امت جنت میں جائیں گی سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ صحابہ نے پوچھا انکار کیا؟ آپ نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے مان لیا، اور جس نے میری اطاعت نہیں کی اس نے انکار کیا۔ اور یہ اطاعت سنت پہ اطاعت ہوگی، صرف زبان کی اطاعت نہیں، صرف زبان کی محبت نہیں، اور صرف زبان کے نغمے نہیں، بلکہ واقعی انسان کی زندگی بتا دے گی کہ وہ اللہ کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق چل رہا ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور جلدی کرو، بھاگو اس بخشش کی طرف جو تمہارے رب کے پاس ہے، اور وہ جنت ہے جس کا عرض زمین و آسمان جتنا ہے۔ انسان دنیا میں کتنا خواہش رکھتا ہے کہ اس کا بڑا گھر ہو، اس میں بڑے بڑے گارڈن ہوں، بڑے بڑے کمرے ہوں، حتیٰ کہ 10 کنال کا گھر لے کے انسان خوش رہتا ہے، حالانکہ ان کو سنبھالنا، اس کو مینٹین کرنا، اس کا کیئر کرنا، اس کی صفائی کی طرف ہر وقت انسان پھر خود پھنس جاتا ہے۔ ان بڑے گھروں میں ایک بڑے جال کی طرح یہ ہو جاتے ہیں، اور اس میں کتنے کتنے نوکر اور کیمرے اور کیا کچھ فٹ کرنا پڑتا ہے اس کی حفاظت کے لیے، اور ہر وقت ان کو سیٹ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی کام ہوتا رہتا ہے۔ سال ہر سال گھروں میں کام ہو رہا ہوتا ہے، اگلا کام پورا نہیں ہوتا تو نیا تیار ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا کے گھر ہیں جن کی کیئر کے لیے انسان کو بہت پیسہ اور جان اور محنت چاہیے، جبکہ جنت کا گھر اللہ نے فرمایا زمین و آسمان جتنا اس کا عرض، اور جس کا عرض اتنا اس کی لمبائی کتنی ہوگی یہ خود انسان کو سوچنا چاہیے، اور اگر عرض جتنی لمبائی ہو تو کتنا بڑا۔ اب کہتے ہرقل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اعتراض کے طور پہ ایک خط لکھ کے بھیجا، جس میں کہا کہ آپ مجھے ایسی جنت کی طرف دعوت دے رہے ہیں جس کا عرض زمین و آسمان جتنا ہے، اگر اس کا عرض اتنا ہے تو پھر دوزخ کہاں گئی؟ یعنی ساری جنت ہی ہو گئی تو دوزخ کہاں گئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، جب رات آتی ہے تو دن کہاں جاتا ہے؟ یعنی لوگ سمجھتے اپنی سوچ کے لحاظ سے ہی بات کا اعتراض کرتے ہیں، اور اپنی سوچ کے لحاظ سے ہی سمجھتے ہیں کہ اگر ہم پوری زمین پہ گھر بنا لیں گے تو پھر باقی چیزیں کدھر جائیں گی، جبکہ اللہ کے لیے یہ چیزیں کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ کہاں جنت رکھتا ہے اور کہاں دوزخ رکھتا ہے۔ جب وہ رات کو لے کے آتا ہے دن کہاں چلا جاتا ہے، اور جب دن کو لے کے آتا ہے رات کہاں چلی جاتی، یہ سب کچھ اس کے لیے ناممکن نہیں، ہماری سوچوں کے لیے ہے۔ جب یہ ہرقل نے اس بات کا جواب سنا تو شرمندہ ہو گیا۔ تو اللہ نے ایسی جنت کی طرف ہمیں شوق دلایا ہے کہ جس کی لمبائی چوڑائی تم دنیا میں پوری کر ہی نہیں سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے۔ جس کو ہلکی سی جنت ملے گی اسے بھی لگے گا مجھے سب سے بہترین جنت دی گئی، اور جو بہترین ہوگی اس کی کیا بات ہوگی۔ ہم ان چیزوں کے بارے میں نہ پڑھتے ہیں نہ سنتے ہیں، اس لیے ان کا شوق بھی نہیں لگتا۔ ہمارا شوق اس دنیا سے شروع ہوتا ہے، اس دنیا میں ختم ہو جاتا ہے، اسی کی کوششوں میں ہم دن رات کھپتے رہتے ہیں، اور اسی کی کوششیں ہمیں اہم لگتی ہیں کیونکہ ان کا رزلٹ ہمیں فوری نظر آتا ہے۔ حالانکہ سرعہ کا لفظ تیزی کے لیے آتا ہے، اور قرآن میں اللہ نے فرمایا وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اسی کے لیے رغبت کرنے والوں کو رغبت کرنی چاہیے۔ اور پھر سبقت کرنے والوں کے بارے میں فرمایا وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ، سبقت کرنے والے تو کیا بات ہے ان کی، سبقت کرنے والے۔
اولئک المقربون فی جنات النعیم، پھر سورہ واقعہ میں اس کی جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا کہ یہ ہے اصل مقرب، اور کوئی جتنا اللہ کے قریب ہوگا اتنی خوبصورت اس کی جنت ہوگی، اور اس کی مٹی اور اس کی دیواریں اور اس کی بجری اور اس کی ریت ایسی ایسی چیزوں کی جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ کیسے زمرد اور یاقوت اور سنگریزے اس کے مشک اور پتہ نہیں کیا کچھ اللہ نے جو بتایا انسان کی سوچ سے کہیں بالا ہے۔ دنیا میں انسان کتنی بھی ترقی کر جائے یہ چیزوں سے اپنا گھر نہیں، جیسے موتی کے محل کہ موتیوں سے بنا ہوا یا پھر ایک موتی میں سارا محل، یہ تو اللہ ہی کو پتہ ہے کہ اصل حقیقت کیا ہے چیز کی۔ اس لیے آپ نے فرمایا جب جنت کا سوال کرو جنت الفردوس مانگو، کیونکہ وہ اس کی چھت اللہ الرحمن الرحیم کا عرش ہے اور ساری نہریں ادھر سے نکلتی ہیں۔ پھر بخشش استغفار کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے جس کے بارے میں قرآن میں جگہ جگہ پر ذکر ہے، وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، کہ اللہ سے استغفار کرو، وہ تم پہ خوب بارشیں برسائے گا، مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ پھر مختلف استغفار احادیث میں بھی ہیں اور قرآن میں بھی، رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پہ رحم کر، تو بہترین رحم کرنے والا۔ پھر ایک استغفار کو آپ نے سید الاستغفار کہا جو صحابہ کو بھی سکھاتے، جو ہم صبح و شام کے ذکر میں پڑھتے ہیں، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ تو جنت کی طرف آنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے کام کیے جائیں جس سے جنت کا حاصل ہونا آسان ہو جائے۔ تو دنیا کے ساز و سامان اور دنیا کے گھر اور دنیا کی لگژریز کو متاع الغرور کہا، جبکہ جنت ایسی اللہ نے فرمایا جس کا تصور تم نہیں کر سکتے، اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ نے یہ متقین کے لیے تیار کر کے رکھی ہے، جیسے دوزخ کافروں کے لیے، جنت متقین کے لیے، اور اسی کے لیے ہمیں دعائیں کرنی چاہیے۔ اللہم انی اسألک جنت الفردوس وما قرب الیہا من قول او عمل، یا اللہ ہم آپ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں اور ہر قول اور عمل جو اس جنت کے نزدیک کر دے ہمیں، اس کا سوال ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔